حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب پرستی بھی کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، ان کا نفع و ضرر، خشک سالی اور قحط سالی، فتح و ظفر اور شکست و ہزیمت، غرض تمام کارخانہ عالم کا نظم و نسق کواکب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کے ذاتی اوصاف میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کے سفلی معبودان باطل کی حقیقت واشگاف کر کے راہ حق کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے علوی معبودان باطل کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دے کہ تمہارا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ خیال خام اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود ساختہ اصنام سے اس قدر خائف تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے مجدد انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں ممتاز اور روشن ہے، لیکن جب وہ اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے پرستاروں کے لیے ایک گھڑی اور رونمائی کرا سکتا اور نظام کائنات سے منحرف ہو کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس شے پر مجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے اور اپنی کھنک روشنی سے سارے عالم کو بقع نور بنائے ہوئے ہیں، پس اگر کواکب کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔ پھر جب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا، اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والے کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا، تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ اللہ واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے، اور اس گفتگو کا جو مقصد وحید ہے، یعنی صرف اللہ واحد پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے پیوست ہو جائے۔ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔ پس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ابھی اس سلسلہ کی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلہ کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے، دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے دمکنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے، لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور شب دیچور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دے،
اور قوم کو لاجواب بنا دے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر ان کواکب کی ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہے اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں افول چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں چمکتے نہ رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو مہتاب نے کیوں ماند کر دیا، اور مہتاب کے رخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ پس اے قوم، میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس مضبوط و محکم برہان کا کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل عاجز و درماندہ تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں؟ مجھے تمہارے بتوں کے متعلق کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں، اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ واحد کا ماننے والا اور امن عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش کہ تم سمجھتے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح و امن پسند ہے۔ صحیح امن کی زندگی اسی شخص کو حاصل ہے جو اللہ واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے، اور وہی راہ یاب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی، اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن دلائل و براہین کے ساتھ سربلندی عطا فرمائی۔ غرض ان تمام روشن دلائل و براہین کے بعد بھی جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اصنام پرستی و کواکب پرستی میں اسی طرح مبتلا رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو جچ کر کے ہی چھوڑے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔ اس معاملہ سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے جمہور کو ہر طرح بت پرستی کے معائب ظاہر کر کے اس سے باز رکھنے کی سعی کر لی، اور ہر قسم کے پند و نصاحی کے ذریعے ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بیٹھا دیا ہے کہ اگر ان سے منکر ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر متعلق اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدہ سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے جمہور کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کے مورتیاں ہیں
جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اب تک ان کے متعلق ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سروپا بات تھی، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لیے تبلیغ حق کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی ابتدا اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح ان کو متنبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دے کہ میں ایسا نہ کر سکوں۔ مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس جانب کچھ توجہ نہ کی۔ حسن اتفاق کے قریب ہی زمانہ میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول انکار فرمایا، اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، انی سقیم، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال بھی تھا اور اعتقاد بھی، اس لیے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارہ کے اثر بد میں مبتلا ہے، اور یہ سوچ کر بغیر کسی تشریح حال کے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلہ میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں جمہور پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجہ میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تبر رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاللہ لأکیدن اصنامکم کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالم ہے۔ ان میں سے بعض کہنے لگے، ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا کام ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و داب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، جمہور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو جمہور کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدہ پر نادم کر دینے کا وقت ہے، تاکہ عوام کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے۔ اس سے دریافت کرو، لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر میں ان کے عقیدے کا پول جمہور کے سامنے کھول کر صحیح عقیدہ کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہے۔
اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوائے کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 63 میں، ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، پس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہو تو ان سے دریافت کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ جمہور بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، اور بالآخر چھوٹے اور بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہیں بلکہ ظالم ہم خود ہیں، کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگو ہو کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سخت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو جمہور کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان معبودان باطل پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت و موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کج روی چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی، لیکن دلوں کی کجی، نفوس کی سرکشی، متمردانہ ذہنیت اور باطنی خباثت و دانائیت نے اس جانب نہ آنے دیا، اور اس کے برعکس ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو، تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔